پیغام with کاشف مرزا، میزبان عمران بیگ مرزا اور ملکی و عالمی امور کے سینئر تجزیہ نگار کاشف مرزا کے ساتھ۔ ٹیوزڈے سیٹرڈے پاکستان 12 AM یورپ 8 AM اونلی آن پیغام فورم۔ نمونہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے سینٹ کے اس الیکشن کے اندر، اور اوور آل اگلا جو کچھ اسٹیپ ہوگا فوری طور پہ وہ تو سینٹ کی چیئرمین شپ کا ہوگا، جو کہ یقیناً یوسف رضا گیلانی کے اس الیکشن جیت جانے کے بعد وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے اندر بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور آبویسلی وہ اس کو اپنے حق میں مینج کر سکیں گے۔ یقیناً آپ وجہ فرما رہے ہیں جناب معین حیدر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں راجہ قیصر صاحب، قیصر مقصود صاحب بمبر سے، سونی بٹ صاحب ہیں، حاجی بلال صاحب ہیں، طاہر نواز صاحب ہیں، جناب والا سید میر عباس صاحب ہیں اور بہت سارے دیگر دوست ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت یہ جاننا چاہوں گا کہ دوستو اگر کسی کا سوال ہو اس ضمن میں جو پروگرام ہم کر رہے ہیں سینٹ الیکشن خصوصی پروگرام، اس میں اگر کوئی سوال آپ بھیجنا چاہیں تو ہمارے جناب سینئر انالسٹ کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں۔ تو معین حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی ایسا دور نہیں آیا جس میں کوئی اچھا آدمی کسی پارٹی میں ہو، اور تقریباً لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی نظام چلے گا۔ کیوں جی یہ نظام کب تک ایسے چل سکے گا؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یعنی کہ تبدیلی سرکار جو ہے اس کو تبدیلی کم از کم 2.5 سال میں لے کر آ جانی چاہیے تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا بارہا دفعہ ہم کہہ بھی چکے کہ تبدیلی سرکار جو ہے وہ تبدیلی لانے میں ناکام رہے۔ تو اس کے پیچھے یعنی کہ ان کی جو نااہلیاں ہیں کیا وہی ان کو ابھی یعنی کہ عدم اعتماد کی طرف لے جائیں گی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کی جو ٹیم کا جو پرابلم یہ ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر ان کے پاس انفارچونیٹلی جو ان کے پاس جو جعلی ارسطو تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کا جو امیج ہے وہ اس طرح شٹر کیا۔ شروع میں تو 100 ڈیز کے اندر لگتا تھا جیسے بہت بڑا کوئی انقلاب آ جائے گا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا جیسے یہ الیکشن کے اندر جاتے تھے، الیکشن مینیفیسٹو میں 7% آف دا جی ڈی پی وہ کہتے تھے ہم ایجوکیشن پہ خرچیں گے۔ وہ جو بات کرتے تھے ان کی تحریک کا نام ہی جو تھا تحریک انصاف تھا، تو تحریک انصاف کا مطلب جو عوام کو انصاف دے سکے گی، لیکن آج بھی 2.5 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر بھی اور جو ہمارے سول میٹرز ہیں وہ ہر جگہ اسی طرح ہے، چاہے کرمنل کیسز کو دیکھیں تو عوام کو نہ اگر آپ ایجوکیشن میں کچھ دے سکے، نہ ہیلتھ میں دے سکے، نہ آپ کو بہترین قسم کے ہاسپٹل بنا سکے، نہ تعلیمی ادارے بنا سکے، نہ روزگار دے سکے، نہ آپ اگر وہ گھر جو ہے جن کا بنانے کا وعدہ کیا تو پھر آپ ان کو آپ نے ڈیلیور کیا ہے۔ تو اب وہ چیزوں کے رزلٹ جو ہے 2.5 سال کے بعد تو اب تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں، عمران خان صاحب تو خود بھی کہہ چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کیا تھا؟ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اب 2.5 سال کے اندر نجات حاصل کرتے ہیں ان جعلی اور چلے ہوئے کارتوس اور رستوں سے جن کو وہ آزما چکے ہیں۔ اب اگر حفیظ شیخ کو باہر سے بلا کے ہی انہوں نے سارے اکانومی کو اسٹیبل کرنا ہے تو پھر کیا ان کے یہاں کے جو ارسطو بیٹھے ہوئے تھے جو کہا کرتے تھے ہم اکانومی کو جو کریں گے اور چند دنوں کے اندر اور چند منتھ کے اندر جو ہے انقلاب آئے گا، وہ کدھر گیا؟ اچھا ان حالات میں اب کیا ہے؟ اب کیا ان کے پاس کوئی اپرچونٹی ایسی کریٹ ہو گئی ہے؟ اب بھی ان کے پاس کوئی ایسا اپرچونٹی یا ڈلیور کرنے کے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ جو تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ نہیں ڈلیور کر پائے تو بہت سے وہ لوگ جو کہ ان کے سپورٹر تھے اور ان کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول بھی تھا، پھر ان لوگوں نے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور یقیناً اگر کوئی بھی جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر طور پہ ڈلیور کر سکتا ہے اس کو اپرچونٹی تو بہرحال ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے یہ اٹ سیلف ایک ایسا نظام ہے جس کو جو کہ بلیک میلنگ کے بیس کے اوپر ہے۔ آپ نے سینٹ الیکشن میں ایک بات تو اب نظر آ گئی جیسے بھی ہے، جو کہ تواتر سے کہہ رہے تھے، عمران خان نے خود بھی کہا تھا کہ اگر تو خفیہ الیکشن ہوں گے تو ہمارے ووٹ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر عمران خان کے ووٹ بڑھ سکتے ہیں تو کیوں بڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنی سیٹیں اور اتنے ہی آپ کو ووٹ ملنے چاہیے، کیوں بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑھ سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے ووٹ بڑھا سکتے ہیں، جو انہوں نے بڑھا کے دکھا دیے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ نظام جو کہ جس میں ایک عام انسان یا قابل انسان جو ہے جو پیسہ نہیں رکھتا،
وہ اس फ्यूडल सिस्टम के अंदर तो बाहर आ ही नहीं सकेगा। उसके पास तो करोड़ों अरबों रुपए नहीं है खर्चने के लिए और सीटें खरीदने के लिए। आप टिकट खरीदते हैं, आप इलेक्शन पे खर्चते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद वो सीट मिलती है, फिर इस सीट के वो मल्टीप्लाई करते हैं, उन सीटों के साथ सीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो वोट मिलते हैं, फिर उसके बाद सेनेट चेयरमैन के मिलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर पैसों के साथ है तो ये ब्लैकमेलिंग का निजाम है। फिर गरीब जो मुल्क को खुशहाल देखना चाहता है, मुल्क को बेहतर देखना चाहता है, वो इस जगह पर आकर इस मकाम पर आने का वो सोच भी नहीं सकता। देखिए, उसके लिए हमें हमारे अदारों को मिल बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसको हम रिव्यू कैसे करें। देखिए, जमहूरी निजाम के अंदर रहते हुए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम मुतनासिब नुमाइंदगी के निजाम को हम स्टडी करते हैं, एक पार्टी है वो फर्ज किया कि 50 लाख वोट ले रही है, दूसरी पार्टी 40 लाख वोट ले रही है, तो इसका मतलब है कि अगर जिसको 50 लाख वोट मिले तो उसके साथ भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जिसको 40 लाख वोट मिले, अगरचे वो सेकंड आया है लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता, हालांकि उसके साथ भी 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी शामिल है। तो होना ये चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन ऑफ द वोट उसके मुताबिक सीटें एलोकेट होती, और बजाय पैसा इस तरह खर्चने के पार्टी इलेक्शन लड़ती, पार्टी को जितने वोट मिलते उसके मुताबिक पार्टी, जैसे कि खवातीन की सीट होती हैं, उसी तरीके से उन वोटों की बुनियाद के ऊपर उनको सीटें एलोकेट होती। जब सीटें एलोकेट होती तो पार्टी को पता होता कि मुझे डिलीवर करना है, तो पार्टी हमेशा अच्छे लोगों को, अच्छे कैंडिडेट्स को सामने लेकर आती। और यही वजह है कि चूंकि वो निजाम नहीं आया और यहाँ पे चूंकि कैंडिडेट जीतने के बाद वो खुद चूंकि पैसे के बलबूते पे जीत के आते हैं, वो पैसे को कवर करते हैं और फिर वो करप्शन का निजाम नीचे से ऊपर तक रहता है। इन हालात में कोई भी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। अली हैदर गिलानी की वीडियो में एक चीज आपने शायद गौर की कि नहीं, उसमें एक पॉइंट उसने रेज किया कि उसने कहा जनाब कि आपको जो फंड मिलते हैं आपको भी पता है कि वो 50% जो फंड है वो तो आप ही के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम में कि जो डेवलपमेंट फंड हमारे मेंबरान को मिलते हैं वो 50% तो उसका हो जाता है। तो यानी कि हम तो ये कमीशन सोचते थे 10% या 20% चलता है, लेकिन इस वीडियो ने बहुत से सवाल पैदा किए हैं कि क्या कमीशन ये 50% पे चला। तो ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में एक सवालिया निशान है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उनके फ्लॉस में। जरूरी है रिफॉर्म्स करें और करप्शन को रोकना चाहते हैं वाकई, जिसका इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, और सारी पार्टीज ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए, पीपीपी ने किए हैं और पीएमएलएन ने किए हुए हैं, उसमें भी ये था कि हम जो ओपन वोट का जो सिस्टम अपनाएंगे और शो ऑफ हैंड का सिस्टम करेंगे। अगर ये होता है तो हमारे इस सियासत में अच्छे लोगों के आने की भी गुंजाइश होगी और हमारे काबिल लोग भी सामने आएंगे। फिर आपको इंपोर्टेड जो है इकोनॉमिस्ट बुलाने की पाकिस्तान में या इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर बुलाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए खिदमत करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास एनर्जी है, उनके पास बहुत सा काम करने के लिए जो है वो सर्व कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत जरूरी चीज है कि दुनिया के अंदर रिफॉर्म्स होती हैं। आप अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिफॉर्म्स करें, आपके पास दुनिया की प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी कामयाब मिसालें मौजूद हैं, चाहे वो आप यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें और दूसरे सिस्टम देखें। तो हमें तो ये देखना है कि वो डेमोक्रेटिक वे जिससे अवाम को हम डिलीवर कर सकें और अवाम को उसका फायदा हो सके। तो आने वाले वक्त में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीनन इस इलेक्शन ने बहुत से क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं। इसको अगर आप कवर करना चाहते हैं बाहसीयत कौम, बाहसीयत एक मुल्क, तो उसके लिए अब आपको मिल बैठ के रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि कोई बिल्कुल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सीनियर सहाफी रशीद अहमद साहब जनाब डेली पार्लियामेंट टाइम यूरोप के बेल्जियम के ब्यूरो चीफ जनाब वो सवाल भेजा उन्होंने, वो कह रहे हैं जी पीटीआई की तरफ से इस रिजल्ट को चैलेंज किए जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? किस चीज के इम्कानात नजर आए, दोबारा फरमाइएगा। वो कह रहे हैं जी कि पीटीआई की तरफ से इस रिजल्ट को चैलेंज करने के कोई इम्कान है? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना। अभी शहबाज गिल का भी एक बयान आया जिसने उसको एक्सेप्ट करने से कहा जी ये हम अपना जो है उसको रिव्यू करेंगे और जो हमारे 7 वोट हैं उसके लिए हम अपील फाइल करेंगे। दूसरा आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो है उसको चैलेंज किया गया हुआ, उनकी जो अहलियत को चैलेंज अभी तक किया गया हुआ है और उस प्रोसेस, और ये यकीनन जो वीडियो जो सामने आई है ये एक बड़ा मजबूत, इनके पास वो एक ऐसा हथियार है जिसको ये यूज करना चाहेंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है।
اب چونکہ ان کا الیکشن ڈکلیئر انہوں نے کر دیا ہے اور ان میں کامیاب بھی قرار دیا ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں پریشر ہوگا، دونوں سائڈ سے ہوگا، آبویسلی وہ اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن کے کامیابی کی صورت میں اگلا جو قدم ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے پرائم منسٹر کے خلاف اور اسپیکر اسمبلی کے خلاف، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف. تو یقیناً وہ اس کو چیلنج ان کو کریں گے اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان سے تو کی جا رہی تھی کہ وہ اس کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلا سیٹ اپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، طریقے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اس کے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. آل دو اس میں شاید ان کا کچھ ایج کا بھی فیکٹر کو شاید درمیان میں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے طور پہ ان کے پاس آپشنز اور نہیں ہوں گی. اب یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے کون کون سے امیدوار سامنے آئیں گے. بہرحال اس وقت جو پی ڈی ایم جو ہے وہ تو عمران خان سے جو ہے شاید وہ اپنی ان کا فرسٹ پرائرٹی جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے وہ ریموو کرنا ہے، اس کے لیے وہ ابھی سے کہنا بھی شروع ہو چکے ہیں. تو یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں، جس کو فرسٹ اسٹیپ ہے یوسف رضا گیلانی کا کامیابی، یہ ایک ٹوکن کے طور پہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کہاں 181 آپ کے پاس دعویٰ کا 181 سیٹوں ووٹوں کا اور آپ کے پاس نکلے 164 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 17 وہ جو تھے وہ ووٹوں کا فرق آ گیا ہے. تو اگر 17 ووٹوں کا فرق آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ ابھی آپ نے ایک چیز غور کی کہ جو ان میں شہریار آفریدی ان کے بڑے امپورٹنٹ تھے، ایک ان کے ممبر پارلیمنٹ اور منسٹر بھی، اور پھر وہ کچھ میٹنگز میں بھی لاسٹ نہیں آئے، لیکن اس مرتبہ ان کا جو ووٹ ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ غلطی سے انہوں نے سگنیچر کر دیا، لیکن ووٹ ان کا جو ہے مسترد ہوا ہے. یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. وہ مسترد ہونا، آلدو کے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہیں، اور اب تو وہ زیادہ ناراض ہوں گے جب یہ صورتحال سامنے آئی ہے اور وہ کینڈیڈیٹ جیت نہیں سکے. جی ہاں، تو یہ یقیناً یہ چیز جو ہے آنے والے وقت میں اور چیزیں سامنے جو ابھر کے سامنے آئیں گی. تو عمران خان صاحب کے پاس تو اب بہت ایک محدود وقت ہے، اور یہ آنے والے چند دن اور ہفتے جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کو اب بہت جو ہے سوچ سمجھ کے اور نپے تلے انداز سے قدم اٹھانا پڑے گا. ادروائز جو ہے سچویشن اور حالات جو ہیں وہ اب ان کے رخ پہ نہیں ہیں. حالات ان کے رخ پر نہیں ہیں. معین حیدر شہزاد کہہ رہے ہیں جناب کے بھی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ ہمیشہ جن کے جو ہے نا عوام کی جو خدمت ہے، عوام کے لیے بھلائی یا ملک کے لیے ترقی یا ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو رشوت کے طور پر استعمال کر کے وہ آگے آتے ہیں، لیکن ووٹ جو ہے وہ ملنے کے بعد وہ عوام کو بھول جاتے ہیں. معین حیدر صاحب آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو کاشف صاحب آپ نے سیٹ اپ کا جو ہے وہ بھی ذکر کر دیا، آپ نے یعنی کہ آنے والا جو عدم اعتماد کے جو ممکنات ہیں ان کے اوپر بھی بات کر دی. ایک دو سوالات ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دوست ایک جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میرا سوال ضرور شامل کریں، لیکن مجھے سوال ان کا نظر نہیں آ رہا کدھر انہوں نے بھیجا. بہرحال ابھی جو نظام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس نظام میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ واضح ہوتا چلا آ رہا تھا، کیونکہ جو پنجاب کی 11 نشستیں جو ہیں وہ بلا مقابلہ جو تھی وہ آغاز تھا، اور ابھی بڑا آغاز جو ہے عدم اعتماد کا، اور یہاں حکومت کو خطرہ جو لاحق تھا اس کا آغاز جو ہے وہ جناب گیلانی صاحب کی جو سیٹ ہے اس کی وجہ سے واضح ہوتے جا رہی ہے صورتحال. اور کیا یہ کاشف صاحب، کیا یہ گورنمنٹ یہ سارے حالات اور جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں کیا یہ 5 سال پورے کر پائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جس دن عمران خان پرائم منسٹر بنے تو اس میں نے مختلف اس وقت بھی آرٹیکل لکھے. اس میں سے ایک آرٹیکل اسی حوالے سے تھا کہ یہ عمران خان ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں. اٹس انٹائرلی ڈیپینڈز آن دا ٹیم آف دا عمران خان. عمران خان کس قسم کی ٹیم سلیکشن کر. جب میرا کیپٹن جو ہے جو ٹیم سلیکٹ کرے گا تو اس کو ضرورت تھی بیٹسمین کی، بالر کی، آل راؤنڈر کی، اچھے وکٹ کیپر کی، تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے میچ لوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. آپ جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ڈیٹوریٹ ہے، تو آپ کو ضرورت تھی. پھر ہم اب جب حوالے دیا کرتے تھے کہ جب